حي على الصلاة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. پچھلی ویڈیو میں دعا کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے چند ایک رکھوں گا انشاءاللہ. بھائیو، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے پہلا جو قبولیت کے اسباب میں سے سبب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرے پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے. یقین کے ساتھ جب دعا کرے گا تو اللہ ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی دعا بھی کر رہا ہے دل کہیں اور ہے. تو دعا کی قبولیت کی جو سب سے پہلی چیز ہے کہ بندہ پختہ یقین کے ساتھ دل کے ساتھ دعا کرے. ہاتھ تو اٹھائے ہوئے دعا تو کر رہا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے، دل کے ساتھ نہیں کر رہا. پہلی چیز دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. دوسری چیز یہ ہے عزم سے دعا کرے. عزم سے دعا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو بخش دے، یہ نہیں. عزم اور پختہ یقین کے بعد عزم کے ساتھ دعا کرے. یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تیسرا بڑا اہم سبب ہے دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کہ بندہ حرام کمائی سے اجتناب کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے ایک بندہ بیت اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا رب یا رب کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کے، پرورش ہوئی وہ بھی حرام پر، لباس بھی حرام پر. تو ایسے بندے کی کیا دعا قبول ہوگی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے. تو بھائیو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو دعا کی جو قبولیت کے اسباب ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے، عزم کے ساتھ دعا کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو یہی چیز فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. ایک مقام پر یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، ایک مقام پر ایمان والوں کے حوالے سے ہے کہ اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے تیسرا بڑا سبب یہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ افطاری کے وقت دعا کرے. جیسے افطاری وقت ہم نے دیکھا کہ بندہ بھاگا دوڑی میں لگا رہتا ہے، دسترخوان کو سجانے میں لگا رہتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں کچن کے اندر مصروف ہیں. تو یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ بندہ افطاری سے پہلے دعا کرے. یہ بھی ان اسباب کے اندر شامل ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح افطاری کے وقت دعا کرے. اسی طرح جو ہے نا نوافل کی ادائیگی کے بعد دعا کرے. جو اپنی حاجتیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے. اسی طرح دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو غنیمت سمجھے. یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس کے وقت کے اندر دعا مانگے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر اور وقت بھی ہے تو سنتے پڑھ کے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں اس دورانیہ کے اندر بھی ہم دعا کریں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں. یہ ایک چند اسباب تھے جو آپ کے سامنے رکھیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.